بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ ما قبل میں ایمان کی باتیں چل رہی ہیں، ما قبل میں بھی ذکر کیا گیا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ جو بھی ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا، یا کہ گندم کے دانے کے برابر ہو یا جو کے دانے کے برابر بھی ہو، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے جہنم سے ضرور بھی ضرور نجات دلائیں گے۔ تو یہاں بھی انہی چیزوں کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ جنت کے اندر کون سے لوگ ہوں گے، کہ ہر کسی کے لیے جنت بنائی گئی ہے یا یہ کہ مخصوص لوگوں کے لیے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، وہی لوگ جنت کے اندر جا سکتے ہیں، ورنہ پھر کفار مشرکین کے لیے وہ جگہ نہیں ہے۔ اسی کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جنت کے اندر وہی لوگ ہوں گے جو ایمان سے منور ہوں گے، سرفراز ہوں گے، ورنہ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ بالکل جہنم ہی کے حقدار جہنم ہی میں رہیں گے، کوئی چارہ نہیں۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں: عن ابی لیلى رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ویحک یا ابا سفیان قد جئتکم بالدنیا والآخرة فاسلموا تسلموا۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابو سفیان سے ارشاد فرمایا: ابو سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب حضرت سفیان ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر یہ ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے اور ہزاروں معبودوں کی پرستش سے منع کرتے اور کہتے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو انہی کی زمانے کی یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی کہ ہم نے تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، تم اسلام قبول کر لو۔ ظاہر سی بات ہے، جو اسلام قبول کر لے گا دنیا اور آخرت دونوں بھلائی سے وہ منور ہو جائے گا، دونوں بھلائی کو وہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابو سفیان سے ارشاد فرمایا: ابو سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے کہ میں تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ان جیسے کلمات کہے تھے۔
اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب ادخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم اقول ادخل الجنة من كان في قلبه ادنى شيء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی ایمان ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ برابر ذرا سی بھی ایمان ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے ماقبل میں بھی پڑھا اور انہی چیزوں کو یہاں بھی دوسرے انداز میں ذکر کیا گیا۔ وہاں تو یہ تھا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے ضرور جنت میں داخل کریں گے، اسے جنت سے محروم نہیں کریں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو پھر بھی اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ انہی چیزوں کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، یعنی کہ جب قیامت قائم کی جائے گی، میدان محشر قائم کیا جائے گا اور سارے نفس کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا تو سارے لوگ جو ہوں گے نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ میری شفاعت فرما دیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے حساب و کتاب شروع کر دیں تاکہ جس کو جو ملنا ہے وہ مل جائے، تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیں گے۔ اس طریقے سے سلسلہ در سلسلہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور اس دن کوئی نبی کو شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہی چیزوں کو بیان کیا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، یعنی کہ شفاعت کرنے کی اجازت جب مجھے ملے گی تو میں عرض کروں گا کہ میرے رب جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اللہ کے نبی دعا فرمائیں گے کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، تو اس کو جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ تو پھر کیا بات ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں بیان کرتے ہیں صحابی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو، یعنی کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ رب العزت اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرج ما كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الجنة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے،
اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح یعنی فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں یعنی پانی اور کھاد کے ملنے کی وجہ سے فوری اگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ تو یہ بھی ایمان کی بات کو ذکر کیا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اس کو تو جنت ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس کی جو اور باقی جو گناہ ہے اس کو کاٹنے کے بعد ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی کو جنت اور دوزخی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پھر اس وقت ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو اس کو جنت سے جہنم سے نکال دو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کو جہنم سے نکالنے کا حکم دیا جائے گا، چنانچہ فرشتے جائیں گے اسے جہنم سے نکال دیں گے، اور پھر جب وہ جہنم سے نکلے گا نا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی رہے گی جیسے کہ اس کے پورے جسم کا بدن جل کر سیاہ ہو گیا ہوگا، بالکل ختم ہونے کی کگار پہ ہوگا، بالکل کالا ہو چکا ہوگا۔ اس وقت اس کو جب نکالا جائے گا تب کی حالت ایسی ہوگی، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ جب نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ فوری طور پر تر و تازہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی چیز کو یہاں اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ تو اس طرح یعنی فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد کے ملنے کی وجہ سے فوراً اگ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا جس طریقے سے دانہ کھاد اور پانی کے ملنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اسی طریقے سے جب اس انسان کو جو جل کر سیاہ کالا بالکل ہو چکا ہوگا جب اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو بالکل وہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ یعنی کہ جب زمین سے گندم کا جب وہاں سے دانہ نکلتا ہے یا کہ کسی بھی چیز کا دانہ جب وہاں زمین سے نکلتا ہے تو تم دیکھتے ہو، غور نہیں کرتے ہو کہ پھر وہ کیسا نکلتا ہے، کتنا اس کو زرد بل کھاتے ہوئے نکلتا ہے، یعنی کہ اس کو نکلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف اسے ہی جب انسان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی کہ بالکل وہ پریشان حال اور چل کر سیاہ بالکل اسی کی طرح، یعنی ان کا لیجئے کہ اس کی حالات جو ہے وہ بہت ہی بدتر بری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے، جہنم کے اندر ایسی ایسی تکلیف دہ چیزیں بنائی گئی ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل فقال یا رسول اللہ ما الایمان قال اذا سرتك حسنتك وسأتك سیئتك فانت مؤمن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کو اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ یہ ایک بہت ہی
عمدہ بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بسا اوقات تو ہوتا یوں ہے کہ لوگ غلطی تو کرتے ہیں لیکن انہیں اپنی غلطیوں کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط کام میں لگا ہوا ہے اور پھر اسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ یہ کام غلط ہے، تو پھر یہ بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے کہ ایک دن اسے پھر صحیح راہ دکھائی دے، صحیح راہ پہ چلے۔ چونکہ جو بھی غلط ہے وہ غلط ہے، اگر غلط کرنے والا کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے تو پھر اسے غلط سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک سائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یعنی کہ ایمان کہہ لیجیے، کیا ہے ایمان، کسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہونے لگے، سمجھ رہے ہیں، تم کو اچھے عمل سے خوشی ہونے لگے، یعنی کہ جب تم جب اچھا عمل کرو اور اس سے تمہیں خوشی محسوس ہونے لگے، تو اور جو بھی تمہارا برا کام ہے، برے کام جو کر رہے ہو، تو اس پر تم کو پتا چل جائے کہ یہ برا عمل ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم کیا ہو، مومن ہو۔ سمجھ رہے نا، اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا، یعنی کہ برے کام کے اوپر تمہیں رنج ہو، تکلیف ہو اور تم اس کو برا بھی سمجھو، تو ظاہر سی بات ہے بس تم پھر ایمان والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے تم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مؤمن ہو۔ ٹھیک، اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا، یعنی اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہوا۔ فائدہ یہ ہے کہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو، جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ یعنی کہ اس حدیث کے اندر بھی کہا گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی لذت کسے محسوس ہوگی، اور ایمان ہے نا اس کے اندر ایک عجیب سی چاشنی ہے، تو اس کا مزہ کس کو ملے گا؟ تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا، نبی نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا، جس نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، یعنی کہہ لیجیے اللہ کو اپنا معبود، اللہ کو اپنا خالق، اللہ کو اپنا رازق مان لیا، تو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی ہونے میں، نبی سچے نبی ہونے کا مان لیا، تو پھر اسے ہی ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ ورنہ تو ان میں سے کوئی بھی اگر چیز، کسی بھی چیز کا فقدان ہوتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے اور اسے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ اللہ کے رب کو ہی ماننا، اللہ کو اپنے معبود ماننا، اللہ کو خالق ماننا، یہ ایمان کا پہلا جز ہے، جس کی جانب سے یا اگر اس کا فقدان ہو تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو یہاں پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت ہو، تو جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ یعنی کہ جس کو ان تمام چیزوں کے اوپر یقین ہو گیا، تب سمجھ لو کہ اسے پھر کیا ہوگا، ایمانی لذت ضرور بے ضرور اسے محسوس ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ چلیے